آپ نے تحریر فرمایا کہ 27 رجب کو عبادت کی، پھر منہ مبارک کا پانی اور زیارت ہوئی آپ کو۔ 27 رجب کی کوئی عبادت ہے ہی نہیں، سیدھی سادی بات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، جسمانی طور پہ تشریف لے گئے تھے، یہ اہل السنہ کا عقیدہ ہے۔ وہ رات ان مبارک راتوں میں سے ہے جس کے ساتھ اسلام کی تاریخ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ منسلک ہے، لیکن اس کے لیے کوئی عبادت شریعت نے رکھی ہی نہیں، نہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا ہے، نہ تابعین نے کیا ہے، بلکہ جب یہ عبادت شروع ہوئی تھی تو اس وقت کے جو بڑے بڑے فقہا تھے انہوں نے نکیر کی، انہوں نے کہا یہ شریعت نہیں ہے۔ اس لیے آپ اگر یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ آپ کی اس کی عبادت کی وجہ سے اچھے خواب آئے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے، بالکل ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور خوابوں کا کیا اعتبار ہے؟ آپ اگر کہیں سے بیعت ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اپنے شیخ کو بتائیے، ورنہ خوابوں کا کیا اعتبار ہے؟ خوابوں کی بنیاد پہ کبھی انسان اپنی عاقبت کی بنیاد رکھتا ہے۔ خوابوں کو دیکھنے کی وجہ سے احمق آدمی ہے جو اپنے دنیا کے کاموں کی بھی بنیاد خوابوں پہ رکھتا ہے۔ کتنے خواب گنوائیں آپ کو؟ آخر آپ کے پاس معیار کیا ہے کہ یہ خواب سچا ہے؟ قادیانیوں نے کتاب چھاپی ہے مبشرات، 200 سے زیادہ قادیانیوں نے اس میں اپنے اپنے خواب تحریر کیے ہیں۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قادیان میں میرا بیٹا غلام احمد ہے، جاؤ اور قادیانی ہو جاؤ، اور میں گیا اور قادیانی ہوگا۔ ابا نے یہ خواب دیکھا اور چچا نے یہ خواب دیکھا۔ دیوبندی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کاٹ دیا اور پاؤں کاٹ دیا، محمد بن سلمان آ گیا اور عمران۔ ابھی محمد بن سلمان، عمران، آپ کوئی قانونی کام کریں، آپ لکھیں پڑھیں، کوئی جا کر بات کریں۔ ان خوابوں کی بنیاد پہ آپ کیوں لوگوں کو اتہام کر رہے ہیں؟ اب دن بھر ماتم کر لیا اور رات کو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ آ گئے اور بہت اچھا کام کیا ہے۔ یہ جو ماتم ہے یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، خواب آئے نہ آئے وہ ٹھیک ہے، اور اگر وہ ثابت نہیں ہے، اہل سنہ کے نزدیک وہ ثابت نہیں ہے، 1000 خواب آیا کریں، کون پوچھتا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کی بات لکھی، کمال کی بات۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ اگر خوابوں پر یہ اعتبار کر لیا جائے تو زندہ پیر و مرشد کی پھر ضرورت کیا رہ جاتی ہے؟ اپنے شیخ کے ہوتے بیک جو نمی خورے، ایک جو ہوتا ہے نا، جو امریکن پریزیڈنٹ نہیں، یہ جو چکی وغیرہ میں پیستے ہیں نا جو، حضرت مجدد رحمۃ اللہ فرمایا اس جو کی قیمت کے برابر خواب کو ہم نہ سمجھیں جب ہمارا شیخ زندہ ہے۔ بالکل اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، سیدھی سادی عملی زندگی، ہمت، محبت۔ انسان ہے ہی کیا یار؟ پورا انسان ٹوٹلی 2 چیزوں سے بنا ہے، ہمت ہے یا محبت ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہمت کرو جو کام کرنا ہے، محبت کو جگاؤ، وفا کو پورا کرو۔ تو اس لیے رجب میں کوئی عبادت شریعت نے رکھی نہیں، آپ رات بھر نفل پڑھتے رہے، اس کے بعد خواب آیا تو خواب اس عبادت کا نتیجہ اگر آپ سمجھتے ہیں غلط بات ہے، اور ایسے خواب آیا تو آتے ہی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے متعلق جو آپ نے تذکرہ فرمایا ہے یہ صحیح حدیث میں بھی آیا، مسلم میں آیا۔ مدینہ منورہ میں کوئی بیمار ہوتا تھا تو لوگ آتے تھے، حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہما، دونوں بہنیں تھیں نا، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادیاں تھیں، لوگ آتے تھے درخواست کرتے تھے، تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چادریں تھیں یا کرتا تھا یا جو چیز، اس کپڑے کو پانی میں ڈبو کے بالٹی میں پھر نکال لیتی تھی، فرماتی تھیں یہ مریضوں کو پھر پلاؤ، اس سے شفا ہوگی۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وغیرہ بال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی میں ڈبو کے نکال لیتے اور فرماتی تھی یہ پلاؤ، مریض کو اس سے شفا مل۔ اور امت میں یہ رہا ہے کہ جب کوئی کڑا وقت آیا، جنگوں میں، کسی اور چیز میں، قحط میں،
تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں رکھ کے ایک ہی چیز رہ گئی ہے دنیا میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں بس، اور کوئی چیز اصل نہیں رہی. تو وہ رکھ کے تو امت کے بڑے لوگ جو تھے وہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ یہ ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہیں اور ہم دعا مانگ رہے ہیں، کیونکہ منہ مبارک بال چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کا ہو، سر کا ہو، ہے تو انہی کا حصہ نا. یہ مانگتے تھے. شاہ عبد الغنی صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ آخری بڑے آدمی تھے سلسلہ نقشبندیہ کے، مجددیہ کے. مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تھے انگریزوں کے قبضے کے بعد. مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہوئی تو عثمانی شہزادے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نے عرض کیا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک مسجد نبوی میں رکھے ہیں تو آپ دعا کر دیں. 2 سال سے بارش نہیں ہوئی اور سخت پریشانی ہے. اگلے دن حضرت تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں بات کی تھی تو مجھ سے فرمایا تھا کہ میرے بال ہیں اور تم دعا مانگو گے تو اس کے نتیجے میں تم میرے پاس جنت میں آ جاؤ گے، تو یا اپنی جان کو بچا لو یا بارش لے لو، ایک ہی کام ہو سکتا ہے. یہ تھے خواب، یہ تھے لوگ. شاہ عبد الغنی صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں نے کہا حضرت جو کل ہوگا اسی پہ پھر فیصلہ فرمایا، اسی پہ فیصلہ ہو جائے گا. شہزادے اب پریشان ہو گئے لیکن اصرار تھا کہ حضرت دعا کریں، تو دعا فرمائی، بارش ہو گئی اور چند دنوں میں انتقال ہو گیا.